ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن افطاری کے وقت میں ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. ایک دعا. آپ 10 دعائیں کرو، اس میں سے ایک تو ضرور قبول ہوگی. تو ایسا کرو کہ 30 دن کی 30 دعائیں مقرر کر کے رکھ لو ڈائری میں لکھ کے. ہر افطار میں ایک دعا کثرت سے مانگا کرو. ایک ہی مانگو، قبول ہو جائے. ہاں، پہلے دن اپنی ہدایت مانگو، دوسرے دن اپنے بچوں کی ہدایت مانگو، تیسرے دن اولاد کو کچھ مسئلہ ہے تو وہ مانگو، کوئی مریض ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، 5ویں دن اپنے باپ کے لیے رکھو، چوتھے دن اپنے والدہ کے لیے رکھو، چھٹے دن بھائی بہنوں کے لیے رکھو. یعنی اپنے پرسنل معاملات ہیں وہ رکھو. جاب صحیح نہیں ہے، مقرر کرو کہ آج کے روزے میں افطاری کے وقت میں صرف اپنے جاب کے لیے دعا کروں گا رب سے. مسائل کے شکار ہیں، مقرر کرو 5ویں روزے میں میں یہ ضرور دعا کروں گا، 10ویں روزے میں. ابھی سے لکھ کے رکھو. 30 دعائیں قبول ہونے کی گارنٹی دی رب نے اپنے حبیب کے ذریعے. تو ایک ایک دعا افطاری کے وقت ضرور کر لیا کرو. انہیں آدھے گھنٹے سے پہلے گھورنا شروع کرتا کھٹرے کو، کب آؤں گا اس کے اندر، پھر کتنے کھجورا ان سے لیں گے ان سے لیں گے، کتنے بڑے یہاں سے لیں گے وہاں سے لیں گے. پھر کھاتا کھاتا بھی نظریں کیا ہے دستر کے اس پار ہوتی، اسے کتنے ملے، آہا میں ادھر بیٹھتا تو زیادہ ملتا تھا نا، ادھر کم ملا ہے مجھے. اس میں جو اس کا پورا ذہن گھومتا رہتا، جو ملا کھا لو، لیکن اصل تو وہاں دعا ہے، دعا. اسی واسطے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کے وقت اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جمع کر لیتے افطاری کے وقت، اور کہتے ہیں کہ بچوں ایک دعا رب نے قبول کرنے کا وعدہ کیا، اس واسطے ہم سب مل کر دعا کریں گے، کوئی ایک دعا تو رب کے ہاں قبول ہو جائے گی. تو تمام اہل و عیال خاندان کو بیٹھ کر افطاری کرتے وقت ایک دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ کیا پریشانی ہے تمہارے لیے آج، اس کے حساب سے دعا کرو. ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ایک دوسرے کو سنانے کو پھرتا ہے، کوئی سنو کوئی سنو، سننے والا کوئی نہیں. رب کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ جی، میں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں، اور رب کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ. تو ایک دعا متعین کر لو شیڈول میں اور اس دعا کا اہتمام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا. تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی. ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین، اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے. مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے. اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے. ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے. رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. کارروائی شروع ہو چکی ہے. آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں. اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں. تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں. دوسری بات، بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ
آگے آئے ویسے ہی آگے آئے تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں انشاءاللہ۔ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہرکیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں، تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔